أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صدق اللہ العظیم. میرے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نے پارٹ 3 میں بتایا تھا کہ جنات کی اقسام بھی ہیں جو ہم نے بیان کی تھی، اور بتایا تھا جنات کے گروہ بھی ہیں، مختلف گروہ ہیں. آج گروہ نمبر پہلا ہے ارواح خبیثہ. ارواح جمع روح کی ہے، یعنی گندی روح ہیں. یہ پہلا گروہ ہے جنات کا. یہ گھر یا مکان کے اندر بیٹھ جاتے ہیں اور گھر میں رہنے والوں کو بے سکون کر دیتے ہیں. خاص کر یہ خواب میں آتے ہیں. خواب میں ظاہر ہوتے ہیں. انسان نیند میں ہوتا ہے اور ڈر رہا ہوتا ہے، چیخیں مار رہا ہوتا ہے، چیخ رہا ہوتا ہے، مختلف قسم کی آوازیں نکل رہی ہوتی ہیں. اسی طرح آدمی تکلیف میں رہتا ہے اور آدمی کو یہ پریشان کر دیتے ہیں، اور اس آدمی کی وجہ سے پورے گھر والوں کی نیندیں خراب ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ زور زور سے چیختا ہے، ڈرتا رہتا ہے. ایک رات کو آرام آ گیا تو دوسری رات کو آرام آیا تو تیسری رات کو اسی طرح پورے گھر والے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ اسی طرح کیوں چیختا ہے، کیوں ڈرتا ہے. اور پھر یہ مختلف آدمیوں پر مسلط ہوتے رہتے، کبھی ایک پر، کبھی دوسرے پر، کبھی تیسرے پر. اور کوئی ایسے مکان ہوں جن میں انسانوں کی رہائش نہیں ہوتی، خالی ہونے کی وجہ سے یہ ارواح خبیثہ وہاں بسیرا کر لیتی ہیں. جیسے ہم اکثر کہتے ہیں کہ جی فلانے مکان یہ خالی پڑا ہوا ہے، یہ آسیب زدہ ہے، یہاں جنات رہتے ہیں. اور پھر اس میں مختلف قسم کی ان کی حرکتیں بھی نظر آتی رہتی ہیں. یعنی کبھی خونی چھینٹے پڑ جانا، یا اس گھر کے اندر رہنے والوں کے کپڑے رکھے پھٹ جانا، یا کبھی پتھر اوپر سے آنا، پتھر برسائے جاتے ہیں. تو اس کا مطلب کہ یہاں یعنی ایسے گھر میں جنات کا بسیرا ہے، یعنی ایسی جگہ پر ارواح خبیثہ کا بسیرا ہے. اور بعض جگہ تو یہ گندگی بھی پھینکتے ہیں، رکھے ہوئے کپڑوں کو آگ لگی ہوئی ہوتی ہے، دیکھتے ہیں جی کپڑے جلے ہوئے کیسے، ہم نے تو ٹھیک رکھا تھا، یہ جل گئے. اور یہ گروہ جنات کا خاص کر تاریک اور غیر آباد جگہوں میں بسیرا کرتا ہے. جہاں اندھیرا ہو، بیابان ہو، تاریکی ہو، تو وہاں یہ ارواح خبیثہ رہتی ہیں. اس لیے حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ شام کے وقت میں اپنے گھروں کے دروازے بند رکھو، کھلا نہیں چھوڑو، کیونکہ ان کا گزر ہوتا ہے اور یہ مسافر جنات وہاں سے گزرتے ہیں تو وہیں بسیرا کر لیتے ہیں. اور ان کے رہنے سے گھر میں فساد برپا رہتا ہے، تنگی رہتی ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے. اگر یہ کسی دکان میں بیٹھ جائیں تو اس دکان کی برکت بھی ہٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. اور یہ گھر میں آ جائیں تو وہی فساد، جھگڑے اور پریشانیاں ہوتی ہیں. گھر والوں میں آپس میں تفرقہ بازی، اتحاد ختم ہو جاتا ہے، عداوت اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے. اور جادوگر سفلی عاملین جو ہیں وہ اسی گروہ سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ان کو اپنے تابع کر کے کسی کی دکان پہ مسلط کر دیتے ہیں، کسی کے گھر پہ مسلط کر دیتے ہیں. ایسے وہ لوگ پوری زندگی پریشان رہتے ہیں جب تک کہ ان کا کوئی توڑ نہ ہو. گروہ نمبر 2 ہے خبیث جنات. یہ وہ خبیث جنات ہیں جو صرف خاص کر انسان پر ہی مسلط کیے جاتے ہیں، یا انسان پر ہی مسلط ہو جاتے ہیں. یہ جس آدمی پر مسلط ہو جائیں اسے لا علاج کر دیتے ہیں، بیمار کر دیتے ہیں، مریض کر دیتے ہیں. اس پر نہ کوئی بڑے ڈاکٹر کا علاج چلتا ہے، نہ کسی بڑے حکیم کا علاج چلتا ہے. اور یہ کسی حصہ پر اگر پڑ جائیں تو اس حصہ کو مفلوج کر دیتے ہیں، فالج زدہ کر دیتے ہیں، مفلوج کر دیتے ہیں. یا دیکھیں بعض دفعہ ایسا نکل آتا ہے، پھوڑا زخم ہو جاتا ہے کہ جو مٹنے کا نام ہی نہیں لیتا، ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا. بڑی کریمیں، ٹوب، بلم بہت کچھ لگاتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ ختم نہیں ہوتا. وہ سب انہی کا اثر ہوتا ہے، اور ان خبیث جنوں کا سارا اثر ہوتا ہے. ان کی وجہ سے وہ زخم بھرتا نہیں ہے، وہ پھوڑا ختم نہیں ہوتا. اور
ان چیزوں سے تو ہم انکار کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ ان کا تو ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، اور ایسا واقعہ حضرت ایوب علیہ السلام کا بھی ہے، ترجمہ ہے جیسے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، شیطان نے مجھے چھو کر اپنے آصف سے دکھ اور عذاب میں مبتلا کر دی۔ رہی بات یہ کہ یہ بھی سفلی عامل ان سے فائدہ یہی اٹھاتے ہیں، پیسہ لے کر، اور جس ان کے کہنے پر کسی بندے پر مسلط کر دیتے ہیں، یا کسی کی دکان پہ مسلط کر دیتے ہیں، یا کسی گھر پہ بھیج دیتے ہیں، جن میں گھر کی برکت اور دکان کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ان کو تسخیر کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے ایسے جنات کو قرآنی آیات سے تسخیر کیا جا سکتا ہے۔ اور ایسے سفلی عامل ہندوستان میں پائے جاتے ہیں، چین کے تبت کا علاقہ ہے، وہاں بھی بکثرت سے پائے جاتے ہیں جو یہ کام وہاں کرتے ہیں۔ اللہ ان سے بچائے، اللہ ان کو غرق کرے، اللہ ان کو ہدایت دے، اگر ہدایت کے قابل نہیں تھے اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے، کہ ان لوگوں نے انسانوں کو بہت پریشان کر کے رکھا ہوا ہے۔ انشاءاللہ باقی گروہ نمبر 3، 4 یہ ہم اگلے دوسری قسط میں بیان کریں گے۔